آپ کی بھرپور تعلیموں میں خدا ہاللویا ہاللویا ایسے کرتے ہیں ہاتھوں کا کر ہاللویا ہاللویا. اس کا مقصد ہے کہ خدا کے آواز کو سننے کے لیے تیار ہے. آج اس بات کو بائبل مقدس میں سیکھنے والے ہیں. میں چاہوں گا کہ بیٹی سونیا آگے آ جائیں خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے. اس طرح تو اس بات کو آج ہم نے سیکھنا ہے وہ خدمت گزاری کے مطلب سے ہے. بائبل مقدس میں 5 خدمتیں ہیں. آج 5 خدمتوں کے تعلق سے ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھنا ہے. افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کے 4 باب اس کی آپ 11 آیت کو دیکھیں گے. اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کے دے اور استاد بنا کر دے دیا. آگے بڑھو تاکہ مقدس لوگ کاموں بنے اور خدمت گزاری کا کام اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور اسی کا بدل ترقی پائے. یہ جو مضبوط ہے خدمت گزاری کے تعلق سے ہے کہ خدمت گزاری میں یہ 5 ایسی خدمتیں ہیں جن کا تعلق بائبل مقدس میں بیان کرتی ہے کہ 5 خدمتیں خدا نے کلیسیا میں رکھی ہیں. اور 5 خدمتوں کے تعلق سے آج دیکھیں گے کہ یہ 5 خدمتیں اس سے بہتر کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو اپنے رسولوں کو اپنے خادموں کو خدمتیں عطا کی. سب سے پہلے ان خدمتوں کو یسوع جی نے خود انہوں نے یہ 5 خدمتیں کی. آج اس بات کو بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے. پہلی خدمت بائبل مقدس جو ہے وہ بیان کرتی ہے وہ رسول ہے. پہلی خدمت کیا ہے؟ رسول. اور رسول کے لفظی معنی ہے بھیجا ہوا. کیا ہے؟ رسول کے معنی ہے بھیجا ہوا. کیونکہ باپ نے بیٹے کو زمین پر خدمت کے لیے بھیجا. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے کہا میرا خادم. میرا یسوع جی کے تعلق سے بائبل مقدس میں لکھا ہے میرا خادم. ابھی پڑھیں گے. تو رسول کے لفظی معنی ہے بھیجا ہوا. کیا ہے؟ بھیجا ہوا. آئے ہم اس بات کو جب ہم بائبل آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ یسوع کے تعلق سے پولس رسول نے بھی اس بات کی وحی دی. عبرانیوں کے خط بیٹا 3 باب پہلے آئے سے پڑھیں. بس اے پاک بھائیو تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو اس رسول اور سردار کا ہے یسوع پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں. پولس رسول بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح رسول بھی ہے اور وہ سردار کاہن بھی ہے. میں نے جب بائبل مقدس کا پڑھنا شروع کیا
اور میں نے جہاں جس نقطے کو بھی چھیڑا وہ یسوع مسیح پر آ کر ختم ہو گیا۔ کسی بھی نقطے کو بائبل مقدس میں سے دیکھیں تو اس کا جو سلسلہ کار ہے وہ یسوع مسیح پر ہی ختم ہوتا ہے، اور اس مضمون کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا سلسلہ بھی یسوع مسیح پر ہی ہے۔ اور پولس یسوع مسیح کو کیا کہتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ رسول اور سردار کاہن ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے رسول کا مطلب بھیجا ہوا ہے، اور آگے چل کر جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کیا کبھی کسی نبی نے یسوع مسیح کے بارے میں یہ کہا کہ وہ رسول ہوگا؟ آئیں دیکھیں یسایہ کی کتاب 42 باب اس کی 19 ہے۔ جی 19 آئے 42 باب 52 52 42 باب 42 سوری 42 اس کی چیپٹر 42 ورس 19 جی میرے بات یہ جی میرے خادم کے سوا اندر کون ہے اور کون ایسا بہرا اور کون ایسا بہرا ہے جیسا میرا رسول جیسا میرا رسول بائبل مقدس میں لکھا ہے میرے خادم کے سوا اللہ کون ہے، اور ایسا اور کون ایسا بہرا ہے جیسا میرا رسول جسے میں نے بھیجا ہے۔ اس کا مقصد جو ہے یہ دنیا کے بارے میں اس کا کوئی وہ سلسلہ نہیں تھا، تو اس کو لکھا ہے میرا رسول جسے میں نے کیا کیا ہے، بھیجا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ عیسائیٰ نبی بھی یسوع کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ وہ میرا کیا ہے، وہ میرا بھیجا ہوا رسول ہے، وہ رسول ہے۔ اور اسی بات کو وہ آگے بھی عیسائی کی کتاب میں بیان کرتا ہے۔ آئے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بھیجا ہوا یسوع مسیح نے اس بات کا کہا۔ یوحنا کی انجیل 5 باب 24 ہے۔ جی میں تم سے سچ کہتا ہوں جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کے لیے اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں خود سے نہیں آیا بلکہ مجھے کسی نے بھیجا ہے تاکہ میں اس زمین پر خدمت گزاری کا کام کروں۔ مجھے کسی نے کیا کیا ہے، میں اپنے بھیجنے والے کا، کیونکہ باپ نے بیٹی کو دنیا میں خدمت گزاری کے لیے بھیجا تاکہ خدمت گزاری کا کام ہو سکے۔ جی ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل بلکہ کر موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو زندگی گیا میں داخل ہو گیا۔ آپ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا مجھے میرے باپ نے اس زمین پر خدمت کے لیے کیا کیا بھیجا۔ وہ یہ بھیجنے والے کو رسول کہتے ہیں۔ آئیں کسی بات کی 30 آیت کو پڑھیں۔ جی میں اپنے آپ سے کچھ نہیں میں کر سکتا اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا۔ یسوع مسیح نے کہا میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، میں
बाप की मर्जी का पूरा करता हूं। जी, जैसे सुनता हूँ अदालत जैसा सुनता हूं अदालत करता हूं। और मेरी अदालत रास्त है, मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं, मैं कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करता। जिसने मुझे भेजा वो उसकी मर्जी से करता। मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करता हूं। बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी अब करता क्योंकि हूँ। अपने भेजने वाले की मर्जी क्या करता हूं, चाहता हूं। यीशु जी ने जब ये दुआ की तो उस वक्त भी कहा बाप मैं अपनी नहीं तेरी मर्जी, क्या बात तू चाहता है। यीशु जी ने कहा मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, जो कुछ मेरा बाप मुझे कहता है करने के लिए मैं वो करता हूं। मैंने किसी दफा आपको बताया था कि वो ताबेदारी कैसी है। वो अपने आसमानी बाप का भी ताबेदार है, जैसा वो चाहता है वो करता है। और इसी बात को जब आप आगे 36 आयत को पढ़ते हैं, हाँ जी, इसी बात में 36, लेकिन मेरे पास इसी बात की 36, हाँ जी, लेकिन मेरे पास जो गवाही है, लेकिन मेरे पास जो गवाही है मेरे पास गवाही है, वो यूहन्ना की गवाही से वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम बाप ने मुझे पूरे करने को क्योंकि दिए, जो काम बाप ने मुझे पूरा करने को दिए, यानी यही काम जो मैं क्योंकि करता कहा हूँ। बाप ने मुझे कुछ काम पूरा करने को दिए हैं। हाँ जी, यानी ये काम, यही काम जो मैं करता हूँ यानी यही काम जो मैं करता हूँ मेरा गवाह है मेरे गवाह है कि बाप ने मुझे कि भेजा। बाप ने मुझे भेजा है। बाप ये मेरे जो मैं काम करता हूँ ये मेरे गवाह है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं करता। बाप ने मुझे क्या किया है, भेजा है। बाप ने मुझे भेजा है तो मैं वो काम करता हूँ। यानी ये रसूल के जो नहीं है, बाइबल को मुकद्दस बयान करती है कि वो भेजा हुआ है। इसके बाद यीशु मसीह ने भी 70 शागिर्द भेजे। पहले जो शागिर्द भेजे थे 70 थे, लेकिन बाद में 70 में से 12 ही आए, सब चले। लेकिन वो 12 जो बाकी रहे वो कायम वो दायम। लेकिन उनमें से 70 में से भी और 12 में से, क्योंकि 12 को उसने रसूलों का लक़ब दिया, यानी कि ये भेजे हुए हैं। खुदा ने बाइबल का तशरीह बयान करते यीशु जी ने किसी भी और को खिदमत के लिए नहीं भेजा। पहले जो 70 गए वो भी मर्द थे, और जो बाद में 12 आए वो भी मर्द हैं, क्योंकि ये खिदमत गुजारी का काम खुदा ने मर्दों के सुपुर्द किया था। और वहां उनमें कोई औरत रसूल थी, कभी किसी ने पढ़ा है कि उसमें से खुदा ने कभी किसी औरत को भी खिदमत के लिए भेजा हो? ये पांचों खिदमतें खुदा ने मर्द को दी हैं, क्योंकि ये कलाम में मुकद्दस की सच्चाई है कि ये उसमें कोई भी, आप कहीं भी ये नहीं पढ़ेंगे कि कोई फलां रसूल थी, नहीं है, ऐसा नहीं है, रसूल है। और जो शागिर्द हैं वो भी 12 रसूल हैं। ये खिदमत का काम खुदा ने मर्द को दिया ताकि वो इस काम को करे। आगे आए इस बात को, अगली खिदमत को देखते हैं। दूसरी है नबी। नबी का मतलब होता है आने वाली बातों के बारे में बता देना, पहले से बता देना। इसे नबूवत कहते हैं। इसको नबी का क्या मायने है? आने वाली बातों के बारे में पहले से क्या कर देना, आगाह कर देना, बता देना, इसे नबी कहते हैं। यानी जो बातें अभी हुई नहीं है लेकिन होने वाली है, उनको बयान करने वाले को क्या कहते हैं? नबी। उनको बयान करने वाले को नबी कहते हैं। आए यीशु मसीह ने भी नबूवत की।
اس لیے موسیٰ کو کہا گیا کہ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی بتاؤ. یہ پچھلے ہوئی پہلے سے کہیں کہ ایک نبی پیدا ہونے والا ہے. اور اسی بات میں جب ہم متی کے گیت 24 باب کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں جی پہلی آیت 24 باب. اور یسوع ہیکل سے نکل کر اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس اس کے آئے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارت تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں. جی اس نے جواب میں ان سے کہا اس نے جواب میں ان سے کہا کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں کیا دیکھتے؟ تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تم سے سچ کہتا کہ ہوں یہاں کسی پتھر پر یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ باقی رہے نہ گا رہے گا جو کھرایا نہ جائے. جو کھرایا نہ جائے. یہ سوچی نے بہت پہلے اس بات کی کیا کر دی؟ نبوت کر. اور جو اصل ہیکل تھی اس کو توڑ کر اس کے پتھر بھی اس کی پتھر جو لگے تھے بڑے قیمتی تھے انہوں نے کھود کھود کر پتھر بھی نکالے. کیونکہ اس نے کہا کہ پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا تو وہ کیسے رہ سکتا ہے. ہاں جی آگے آگے. اور جب وہ زیتون کے پہاڑ اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اس کے شاگردوں نے اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا ہم کو بتا ہم کو بتا یہ باتیں کب ہوگی. جی اور تیرے آنے والے اور تیرے آنے دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تیرے آنے دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا نشان ہوگا؟ کب پائے گا تو کیا نشانیاں ظاہر ہوگی؟ آج اسی طرف جو ماحول جا رہا ہے آئے ہم پڑھتے ہیں یہ باتیں یسوع جی نے اپنی اس نبوت سے پہلے کہی. جی آگے بڑھو. یسوع نے جواب میں ان سے کہا یسوع نے جواب ان سے کہا کہ خبردار خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر کوئی دے تم کو گمراہ نہ کر دے. کوئی تم کو کیا نہ کر دے؟ گمراہ نہ کر دے. جی کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں. میں کیا ہوں؟ مسیح. یہ آ کر یہ نہیں کہیں گے کہ میں یسوع ہوں. وہ کہیں گے کیا؟ میں کیا ہوں؟ اس کی ڈیفینیشن جو ہے یہ بڑی گہری ہے لیکن اصل میں اس کا مقصد ہے کہ بڑے جھوٹے مسیح ہوں. کہیں گے میں بھی آپ کی کوئی مسیح بہن بھائی ہوں. وہ جھوٹے مسیح ہوں. آئے تو بہت سارے جھوٹے مسیح ہیں. تو اسی طرح یسوع جی نے کہا کہ جھوٹ کیا ہوگا نہیں کہیں گے کہ میں کیا ہوں؟ مسیح ہوں. اور بہت سے لوگوں کو گمراہ اور کریں بہت سے گے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور تم لڑائیاں اور لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو آپ گے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں بھی آپ خبریں سنتے رہتے ہیں. لڑائیاں کیا ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یہ بات یسوع جی نے کہہ دی ہے کہ ایسا ہوگا. آنے والی باتوں کی خبر دینے والا جو نبی کہتے ہیں. آنے والی باتوں کی خبر دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں. جی بتاؤ. خبردار ہاں جی خبردار گمراہ نہ جانا گھبراہ نہ جانا کیونکہ ان باتوں کا کیونکہ ان باتوں کا واقعی ہونا ان ضروری باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے. یہ بات ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے. یہ ضرور پوری ہوگی کہ دنیا کے اندر لڑائیاں ہوگی افواہیں ہوگی. آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے. آگے آگے لیکن اس وقت خاتمہ اس نہ وقت ہوگا. خاتمہ نہ ہوگا. یہ خاتمہ نہیں ہوگا. یہ تو اعلان ہوگا. یہ تو اطلاع ہوگی ان باتوں کی. لیکن بائبل بیان کرتی ہے اس وقت خاتمہ نہ ہوگا. ہاں جی کیونکہ قوم پر قوم کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت آج قوم پر قوم آپس میں کیا ہو رہا ہے؟ قومیں قوموں پر کیا کر رہی ہیں؟ چڑھائی کر رہی ہیں. کیونکہ
یہ تو بات بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے کہہ دی کہ آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن میرے منہ کی باتیں ہر کس میں ٹلے گی. یسوع مسیح کے زبان مبارک سے کوئی بات نہیں کہ لوگوں کو ٹل جائے. ایسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں. اور جگہ جگہ کال پڑے گا. جگہ جگہ کال پڑے گا. اور بنجال آئے گا. آج جگہ جگہ کیا ہو رہا ہے؟ کال. یہ آپ مہنگائی کی وجہ جو ہے یہ کال ہے. کیونکہ کھیتوں کے اندر میں ابھی پنجاب سے ہو کر آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ کھیتوں کے اندر پانی کھڑا ہوا ہے. فصلیں برباد ہوئی. گھروں کے اندر پانی کھڑا ہوا ہے. لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر روڈوں پہ بیٹھتے ہیں, میدانوں میں بیٹھتے. جی یہ سلسلہ جب ایسا ہوگا اور کار آنے کے لیے کوئی نہ کوئی سلسلہ کار کوئی نہ کوئی وجوہات ہونی چاہیے. بنا وجہ تو کار نہیں آئے گا. یہ کار کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ ٹماٹر کیا کیوں چل رہے ہیں؟ ہر چیز مہنگائی ہو گئی کیونکہ کھیتوں میں فصل ابھی نہیں ہوئی. یہ کار کا سلسلہ شروع ہے کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ کار کیا ہوئے گا؟ جگہ جگہ کار پڑے گا. اور پھر کیا آگے جی؟ اور بنچال آئیں گے. باہر کے ملکوں میں یہ بھی ہو رہا ہے, بنچال بھی آ رہے ہیں. ایسے بنچال آئے کہ پورے شہر کے شہر نیچے چلے گئے, تباہ. کیونکہ جو بات آنے والی تھی وہ یسوع مسیح نے اس بات کے لیے پہلے سے کہہ دیا. جی لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع کی ہیں. اس کا مقصد ہے اس سے بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں. یہ تو بھی چھوٹی ہیں. ابھی تو یہ مصیبتوں کا کیا ہے؟ بائبل کا کی شروع ہے. ابھی تو یہ اعلان ہے. اس کا مقصد ہے اس سے بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں. کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے مصیبتوں کا شروع ہے. جی اس وقت لوگ تم کو عزا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قاتل کریں گے اور تم کو قتل کریں گے اور میرے نام کی خاطر قومیں تم سے سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی میرے نام کی خاطر. مسیح ہم سب انسان ہیں لیکن جب کسی آدمی کے نام کے ساتھ مسیح لگ جاتا ہے تو عداوت کا کام شروع ہو جاتا ہے. یہ بات بھی یسوع مسیح نے کہی کہ میرے نام کے سبب سے مسیح کو قبول کرنے کے سبب سے غیر قومیں تم سے کیا کرے گی؟ عداوت رکھیں گی. تو جب یسوع مسیح نے کہا کہ غیر قومیں تم سے عداوت رکھیں گی تو وہ کیا کریں گی؟ رکھیں گی. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ لوگ ہم سے عداوت کیوں رکھتے ہیں, کیونکہ یہ بات پہلے لکھی پڑی ہے, لکھی جا چکی ہے. یسوع مسیح نے کہہ دی ہے. اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں اور گے دوسرا کا بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو اور ایک پکڑوائیں گے دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے. اور بہت آدمی آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی دوسرے ایک دوسرے کو کیا نہیں کرتا, پسند نہیں کرتا, عداوت رکھتے ہیں. رشتے داروں کو پسند نہیں کرتے, بھائیوں کو پسند نہیں کرتے, اور آگے سب سمجھتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں. سارے سسٹم جو ہے آپ جانتے ہیں کہ لوگ ایسا کرتے ہیں کیونکہ جب لکھا گیا ہے کہ عداوت رکھیں گے تو رکھیں گے. جی اور بہت سے جھوٹے نبی اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے بتیروں کو گمراہ کریں گے. جی اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ اب جائے کیا ہو رہا ہے؟ یہ دینداری ہے. بے دینی بڑھ گئی ہے. بے دینی کیا ہوتی ہے؟ بڑھ گئی ہے. ہر طرف آپ کو بے دینی نظر آئے گی. لوگ دین سے ہٹ چکے ہیں. آپ کوئی دوسرا ایسا سسٹم کریں تو جگہ آپ کو وہاں بیٹھنے کی نہیں ملے.
لیکن خدا کی عبادت کے لیے لوگ کو پاس ٹائم نہیں. لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ دنوں ایسا ہوگا کہ لوگ عیشو عشرت کو زیادہ پسند کریں. عیشو عشرت کے لیے آپ کوئی بھی آپ پروگرام کریں گی, فلاں جگہ پر پکنک پہ جانا تو آپ کو گاڑی میں جگہ بیٹھنے کی ضرورت. کیونکہ ایسا سلسلہ ہے کہ لوگ جو ہیں خدا کے کلام سے, دین سے ہٹ کہ دینی کے بڑھ جانے سے محبت کر پڑ جائے گی, ٹھنڈی پڑ جائے گی. مگر جو آخر تک برداشت کرے مگر گا جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے وہ گا. نجات پائے گا. ہاں جی. اور بادشاہی کی اس خوشخبری اور کی بادشاہ کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں تمام ہوگی دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے اور لیے سب لوگوں کے لیے گواہی ہو. تب خاتمہ تب ہوگا. خاتمہ ہوگا جب تک یہ بائبل مقدس مکمل طور پر دنیا کے کونے کونے تک نہ پہنچ جائے گی, خاتمہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ جب عدالت ہوگی تو عدالت میں اگر لوگ کہیں گے اے خداوند ہمیں ہم تک اتنا کلام ہی نہیں پہنچا, تو پھر اس کی عدالت کیا سیکھے؟ اس کا مقصد ہے کہ کلام ہر گھر گھر میں پہنچے گا. آج جس طرح سے بھی ٹی وی کے ذریعے سے, کنونشنوں کے ذریعے سے, ویبینار کے ذریعے سے خدا کا کلام لوگوں تک پہنچ رہا ہے, اور وہ نہ صرف اپنوں بلکہ غیروں تک بھی پہنچ رہا ہے, تاکہ جب وقت عدالت کے سامنے آئے تو وہاں پر اس بات کا انکار نہ کر سکے ہم تک تو کسی کا کلام ہی نہیں پہنچا. اس لیے کلام جب دنیا میں پہنچ جائے گا پھر لکھا ہے تب کیا ہوگا, تب خاتمہ ہوگا. یہ آنے والی باتوں کے بارے میں یسوع مسیح نے پہلے سے بیان کیا. آگے دیکھیں مبشر. اس کے بعد تیسری خدمت ہے مبشر کا مطلب ہوتا ہے بشارت دینے والا. کیا کرنے والا؟ بشارت دینے والے کو مبشر کہتے ہیں. بائبل مقدس میں یہ خدمت بھی میرے یسوع مسیح نے خود دی. انہوں نے اس خدمت کو خود کیا, انہوں نے یہ پانچوں خدمتیں خود کیا. اسی بات کو بائبل مقدس میں ہم نے دیکھ رہا ہے کہ وہ مبشر تھے. کیسے مبشر تھے؟ جب انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا, متی کی انجیل 4:17 کو جب دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز مبشرانہ طور پر کیا ہے. اور ان کی خدمت کا آغاز ہی مبشرانہ ہے. اور جب اس بات کو پڑھتے ہیں 4:17 میں تو اس وقت سے اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا, اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا, اور یہ کہنا شروع اس کیا, وقت سے یسوع نے کیا کرنا شروع کیا؟ منادی. انہی منادی کا آغاز میرے یسوع نے خود کیا ہے. اور کس بات سے کیا ہے؟ شروع کیا کہ توبہ کرو. کیا کہا یہ؟ توبہ کرو. توبہ کرو. توبہ کرو. کس نے کہا یہ توبہ کرو؟ کیا ہم کرتے ہیں؟ ہم تو اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرتے, تبدیل کرتے نہیں, لیکن ہم پھر بھی اپنے آپ کو مسیح کرتے ہیں. لیکن جس نے حکم دیا اس کا حکم تو مانتی نہیں ہے. اس نے اپنی بشارت کا آغاز کسی بات سے شروع کیا کہ توبہ کرو. کیوں کرو؟ جی کیونکہ آسمان کی بادشاہی, کیونکہ آسمان کی بادشاہی کیا آ گئی ہے؟ نزدیک آ گئی. نزدیک آ گئی ہے. یہ اس کا مبشرانہ کام کا پہلا آغاز اس نے توبہ سے شروع. کیونکہ بغیر توبہ کے کوئی شخص خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا. کیونکہ آدم و حوا نے اپنے گناہ کا اقرار ہی کو نہیں کیا تھا. جب انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا انہیں باغ عدن سے باہر, کیونکہ بغیر توبہ کی اس کو پسند نہیں آ سکتی. انہوں نے نہ کیا, انہیں باغ عدن سے نکال دیا. ٹھیک ہے, توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی کیا آ گئی ہے؟ نزدیک آ گئی ہے. اس کا مقصد ہے خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو آپ کو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ توبہ ہے. توبہ کرنا بہت ضروری ہے. اس بغیر ہم خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے. مبشرانہ طور پر یہ بشارت کا کام کا اسٹارٹ ہوا.
اور جو مبشر ہوتا ہے وہ ایک جگہ پر ٹکا نہیں رہتا، وہ خدمت کرنے کے لیے گاؤں گاؤں شہر شہروں میں جاتا ہے. آئے میرے ساتھ دیکھیں لوگ بیٹھے 8 بار ٹکا گیا. جی آپ بتائیے ایسا. تھوڑے عرصے کے بعد یوں ہوا کہ وہ منادی کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری یسوع مسیح ایک بہت بڑے خود بنا. انہوں نے منادی خود کی ہے. آپ یہ بشارت کا کام کیسے کہاں کرتے ہیں؟ بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا، آپ بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا شہر اور گاؤں اور کیا کرنے لگا؟ شہر. کیونکہ جو پاسر ہوتا ہے وہ ایک چرچ کے لیے محدود ہو جاتا ہے، لیکن جو مبشر ہوتا ہے وہ پوری دنیا کا ہوتا ہے. وہ پوری دنیا کا ہوتا ہے، کہیں بھی جا کر وہ خدمت کر سکتا ہے. یسوع مسیح نے یہاں جو کام کیا وہ مبشرانہ طور پر گاؤں شہر، کیونکہ یہ کام ان کی خدمت کا مبشرانہ ہے کہ انہوں نے بشارت دی ہے. گاؤں میں جا کر شہر میں جا کر اس بات کی منادی کی. گاؤں پھرنے لگا اور وہ 12 اس کے ساتھ اور 12 اس کے ساتھ تھے، 12 بھی اس کے ساتھ. آج اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے مبشر بن کر بھی دیتے ہیں. گاؤں شہر وہ خدمت کر کے آپ جاتے تھے. یہ تیسری خدمت بھی یسوع مسیح نے کیا کی؟ خود کی. کیا کی ہے؟ خود کی ہے. یعنی وہ مبشر بھی. جی آگے اس بات کو جب آگے چل کر دیکھتے ہیں وہ چرواہے بھی تھے. چرواہا جو ہے یہ خدمت جو ہے اس وقت جو میری خدمت ہے یہ چرواہے کی خدمت ہے اور یسوع مسیح بھی چرواہے. آئیں یوحنا کی انجیل 10 باب 11. اچھا چرواہا میں ہوں. ہاں جی اچھا چرواہا میں ہوں. اچھا چرواہا یسوع مسیح نے کہا اچھا چرواہا. اس کا مقصد ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ دوسرے چرواہے یسوع کو پسند نہیں کیا. جو اس سے پہلے خدمت کرتے تھے وہ پسند نہیں آئے. اسی وجہ سے یسوع نے کہا اچھا چرواہا میں اچھا چرواہا. دوسرے چرواہوں میں اور یسوع میں یہی فرق تھا. اس لیے کسی دوسرے چرواہے نے یہ نہیں کہا میں اچھا چرواہا. یسوع نے کہا میں اچھا چرواہا. جی اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. یہ ایک اچھے چرواہے کی پہچان ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. یسوع نے اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دی. اس سے اچھا چرواہا کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن آگے آج کے جو چرواہے ہیں ان کے بارے میں بھی یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کہ ہاں جی کیا ہے؟ مزدور جو نہ چرواہا ہے، مزدور جو نہ چرواہا ہے، نہ بھیڑوں کا مالک، نہ بھیڑوں کا مالک. ایک ایسا چرواہا ہے جو بھیڑوں کا مزدور ہے. کچھ لوگ نے نوکر رکھے ہوتے ہیں کہ بھیڑوں کو چرائیں، لیکن جس کی اپنی بھیڑیں ہوں اور اس کے چرانے میں اور جس جو مزدور ہو اس کو چرانے میں فرق ہے یا نہیں؟ کیوں جی ہے فرق؟ بہت فرق ہے. دیکھیں
हाँ जी। भेड़ियों को आते देखकर वो अपना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि वो मजबूर है, वो पैसा देने वाले हैं, वो तनहादार है, उनको भेड़ों की कोई परवाह नहीं है। मेरे बर्बाद होती है तो हो जाए, ये मालिक की जाना है, मेरी मेरा क्या जाना। वो भेड़ियों का आते हुए देखकर क्या होता है, भाग जाता है। ऐसे नहीं यीशु जी ने कहा अच्छा चलो वहां मैं हूं, क्योंकि जो तनहा वाले भेड़िए हैं, चरवाहे हैं, उनका हाथ यही है कि भेड़ियों का आते देखकर, मुसीबतों को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर क्या कर देते हैं, भाग जाते हैं। जी। और भेड़िया उनको पकड़ता और भेड़िया उनको पकड़ता और करता है। भेड़िया उनको पकड़ता और भड़कता कर देता है और उनको चीर फाड़ देता है, कुछ भाग, क्योंकि वो मजदूर पैसे वाले हैं, जिनका तलब सिर्फ पैसा कमाने हैं, इस खिदमत में आकर सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं। और उनमें आप जो जिन्होंने भेड़ों को जन्म दिया है, उनमें यही फर्क है, वो भेड़ों का ख्याल रखते हैं, और जो दूसरे हैं उनको कोई आता है और नहीं आता ना है, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं। आगे वो इसलिए भाग जाता वो है इसलिए भाग जाता है कि मजदूर कि है। मजदूर है, वो तो मजदूर है, वो तो बहादुर है, उसने तो सिर्फ आदाने से कहा ये नहीं है, उसको कोई परवाह इस बात की नहीं, वो मजदूर है, उसको भेड़ों की कोई फिक्र नहीं। जी। और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं, उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह बाप मुझे जानता है जिस तरह बाप मुझे जानता है, और मैं बाप को जानता मैं हूँ, बाप को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी इसी भेड़ों को तरह जानता मैं हूँ। अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। ये है अच्छे चरवाहे की निशानी। बाइबल मुकद्दस में ये ऐसा कुर्ती का चरवाहा ना कोई तक हुआ, ना कभी कोई आइंदा होगा। ये है वो चरवाहा। ऐसे यीशु जी ने कहा मैं अच्छा चरवाहा, और मजदूर और चरवाहे में फर्क ध्यान कर दिया गया है कि आगे मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए मैं अपनी जान भेड़ों के देता लिए अपनी जान देता हूँ। यीशु मसीह के अपनी भेड़ें हों और भेड़ों को छोड़कर भाग जाए, ऐसा हो सकता है? कि कहा मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान क्या करता हूँ, देता हूँ, मुझे भेड़ों की फिक्र है, क्योंकि ये मेरी भेड़ें हैं। मजदूर में और मालिक में यही फर्क। मजदूर में मालिक में वो मालिक कहता है कि अगर मैं इसकी भेड़ें मारी भी जाएगी, मेरा क्या है, मेरी भेड़ी तो नहीं, तो मालिक की है, लेकिन ये तो मालिक है, खुद ही मालिक है, इसको मैं ये अपनी भेड़िए से लड़ने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता। ठीक है, वो अपनी जान क्या कर देता है, देता है। जी। और मेरी और भी भेड़ें हैं मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, जो इस भेड़ खाना की नहीं है। ये हमारा जो लोगो है ना, यार हमारी पहले चर्च का लोगो जो उसके अंदर जो आयत लिखी है वो यही है, वो यही आयत हमारी उस लोगों के अंदर भी है। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी यहाँ आना जरूर है। जी। उनको भी जाना जरूर है, हाँ जी। और वो मेरी आवाज सुनेगी, और जो मेरी आवाज सुनेगी, फिर एक ही गला फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा और एक गला और एक ही होगा, मैं सब चरवाहों को बनाऊंगा, क्योंकि वो अच्छे चरवाहे साबित नहीं हुए, उन्होंने उनको चरवाहों की जान की फिक्र नहीं है, इसलिए उसने कहा मैं सबको जो है अलग कर दूंगा, फिर एक ही गला होगा और एक ही चरवाहा होगा। वो चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि लोग जो मजदूर बुलाए गए थे उन्होंने भेड़ों की कोई परवाह, ये बात बाइबल का
کہ یہ اچھا چرواہا ہو. لیکن بائبل مقدس میں ایک بھی جگہ کہیں چرواہی نظر نہیں آتی کہ کوئی چرواہی بھی ہو. چرواہے ہیں، چرواہی نہیں ہے. لیکن افسوس کے ساتھ بائبل مقدس میں آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ناقص سے لے کر مکاشفہ تک کبھی کوئی ایک بھی کائنات نہیں ہوئی. لیکن افسوس آج تو بہت ساری کہانیں پڑھ گئی، یہاں تک کہ کائنات کو کاہن پاسٹر بنی ہے اور ساتھ میں میں نے ایسا بھی فیس گروپ پر دیکھا وہ بشپ بھی بن گئی. اور جب چرواہی نہیں ہے تو بشپ کہاں سے ہو گئی؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہی نہیں ہے. یہ بائبل مقدس اس بات کی تعلیم دیتا ہی نہیں ہے. بائبل مقدس میں چرواہا ہے. کوئی ایک بھی بائبل مقدس میں چرواہی نکال کے مجھے دکھا دے کہ کہاں کوئی ایسی چرواہی ہے. کبر ہے یہ خدمت چرواہے کی بھی خدا نے مرد کی ہے اور چرواہے ہی اس نے مقرر کی ہے. آئے آخری اس کی پانچویں خدمت جو ہے وہ ہے استاد. وہ کیا ہے؟ پانچویں خدمت استاد ہے. یسوع مسیح کا بڑا تھا استاد کون سا ہو سکتا ہے دنیا کے اندر؟ وہ تو استادوں کا استاد بلکہ استاد عالم ہے. کیا ہے؟ استاد عالم ہے. آئے یسوع مسیح نے اس بات کا اقرار کیا کہ یوحنا کے انجیل 13 کو دیکھیے. اسی کیا کہ 13 باب 13 کو پڑھیں. تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. اس نے کہا تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو. کیا کہتے ہو؟ استاد اور خداوند کہتے ہو اور کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا تم مجھے استاد کہتے ہو اور خوب کہتے ہو. ہاں جی کیونکہ میں ہاں جی خوب کہتے ہیں کیونکہ میں ہوں. میں استاد ہوں. یسوع مسیح نے اپنے استاد ہونے کا خود اقرار کیا کہ میں کیا ہوں؟ استاد ہوں. استاد کبھی غلط نہیں دی. یسوع مسیح استاد اعظم ہے. یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی ہے کہ میں استاد ہوں میں استاد. اور اسی وجہ سے اس کے 12 کیا تھے؟ شاگرد. تو شاگرد کس کے ہوتے ہیں؟ استاد کے. شاگرد کس کے ہوتے ہیں؟ استاد ہے تو شاگرد ہے. اگر استاد نہیں ہے تو پھر شاگرد بھی نہیں ہے. لیکن ان باتوں میں جب ہم بات کو دیکھتے ہیں ان 12 شاگردوں میں ایک بھی شاگردہ نہیں ہے. ایک بھی شاگردہ نہیں ہے. شاگرد ہے. 12 رسول ہیں. یہ بائبل مقدس کی سچائی ہے. اور اس لیے یسوع مسیح نے ان کو ان سے کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی دعا کرنا سکھا. لوکا کے انجیل 11 باب کی پہلی آیت میں جی پھر ایسا ہوا وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا. جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا اے خداوند جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا. تم بھی ہمیں کیا کر تو سکھائے گا کون؟ استاد کے علاوہ تو کوئی نہیں سکھا سکتا. یہ خدمت استاد کی. استاد خدا نے یہ 5 خدمتیں بائبل مقدس میں خدا نے مرد کو دی ہیں. یہ 5 خدمتیں مرد کی ہیں جو کہ یسوع مسیح نے خود میں کی. پھر اس نے اپنے
یہ خدمتیں شاگردوں میں بھی پائیں، اور اس کے بعد شاگردوں کے بعد آج جو ہے دنیا کے اندر بھی یہ خدمتیں کام کر رہی ہیں، لیکن بائبل مقدس میں کہیں بھی کوئی استادی نہیں ہوئی۔ کیا نہیں ہوئی؟ استاد تو ہوا ہے، استادی ایک بھی نہیں ہے پوری بائبل میں، کہیں بھی ایسا نہیں ہے۔ ایک جگہ پر خاتمہ پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ خاتمہ تھی، لیکن وہ لفظ اس بائبل میں اس کے لیے لفظ تو خاتمہ آیا ہے، لیکن میں چونکہ اسٹڈی جو ہے کیپٹل بائبل کی کرتا ہوں، بہت زیادہ اسٹڈی میں اسی کی کرتا ہوں، مجھے کیونکہ اس میں سے بہت اچھی باتیں ملتی ہیں جو میرے کنفیوژن کو دور کر دیتی ہیں، اور وہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ وہاں پر شمائسہ لفظ آیا ہے، جس کا مطلب ٹھیکنس ہے، جس کا لفظ لینا ٹھیکنس ہے، اور وہ لفظ بالکل ٹھیک آیا ہے، جو کیونکہ وہ یونانی سے بلینڈ کا ترجمہ ہوا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ بڑی زبردست ہے، اور میں اس کو پڑھتا ہوں اور مجھے بہت سی برکت بھی مل سکتی ہے۔ تو جو وہاں پر جہاں خاتمہ آیا ہے وہاں شمس آیا ہے، جس کا مطلب ہے ٹھیکنس، تو ٹھیکنس کی خدمت پلپٹ کی نہیں ہے، ٹھیکنس کی خدمت پلپٹ کی نہیں ہے، وہ چرچ کی خدمت ہے، وہ دریوں کو صاف کرنا، چرچ کے کپڑوں کو دھونا، چرچ کی ساری سیٹنگ کرنا، یہ ٹھیکنس کا کام ہے۔ تو ٹھیکنس کو تو بائبل منع نہیں کرتی، ٹھیکنس کیوں دیتی ہے؟ کیونکہ بائبل جو کہتی ہے اس سے تو میں مکر نہیں سکتا، میں اس کو اس کا اقرار کرتا ہوں، ٹھیکنس بائبل بیان کرتی ہے تو ہو گیا۔ لیکن یہاں تو بڑی ساری استادیاں بڑی ہیں، جبکہ استاد یہ خدمت استاد کا ہے، لیکن یہاں بڑی استادیاں بڑھ گئی، استاد لوگوں کو سکھا رہی ہیں۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ خادم کی بیوی اس کا بھی بایا دینے کے نام پھیلانا نہیں میں نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے شوہر کو بھی ایسا نہیں کرتے، جبکہ یہ پروپر کی خدمت صرف خدا نے مرد ہوتی ہے، اور یہ بائبل میں پانچوں خدمتیں آپ کے سامنے ہیں کہ یہ پانچوں خدمتیں یسوع مسیح نے کی ہیں، یسوع مسیح نے کی ہیں، اس کے بعد رسولوں نے کی ہیں، اور اس کے بعد آج خاتم کر رہے ہیں، اور یہ خدمت بائبل مقدس کے مطابق مردوں کو دی، مرد ہی کریں گے، اگر اس کے علاوہ ہے تو اس کا مطلب ہے اور رانگ ہے، اور بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ یہ پانچوں خدمتیں خدا نے اس کو دی، مرد کو دی، اس کو دی، مرد کو دی، کیونکہ آپ اس بات کو جانتے ہیں، اور عورتوں کو خدمت نہیں ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ لوکا کے جی آج بات لوکا کے جی آج بات کہ وہ عورتوں کو کیا خدمت دی جی دو سے پڑھتے ہیں، اور بعض عورتوں نے عورتیں جنہوں نے بری روح سے اور بیماریوں سے شفا پائی تھی، یعنی مریم جو ماترینی کہلاتی تھی، جس میں سے سات لوگ نکلی تھی، اور یوانا ہیرودیس کی تھی، اور سوسنا اور بتھیری اور عورتیں بھی تھیں جو اپنے مال سے اپنی خدمت کرتی تھی، یہ خدمت کرتی تھی، لیکن پلپل کی خدمت نہیں کرتی تھی، یہ روپے پیسے کی خدمت کرتی تھی۔ یہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ کس سے خدمت کرتی تھی، یہ نہیں کہا، میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہا، میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا، کہاں لکھا ہے وہ اپنے مال سے خدمت کرے اگر کر سکتی ہے، لیکن بائبل بیان کرتے وہ اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھی، کس کی؟ یسوع مسیح
वही और उसके सगे। ये है बाइबल का रस्ती ठीक और दुरुस्त है। खुदा में इस कलाम के सिवा से आए हम अपने सरों पर झुकाएं और खुदा को ज़रूर दुआ करें। खुदा के बाबरकत कलाम के लिए खुदा के ज़रूर अपने सरों को झुकाएं और खुदा के ज़रूर दुआ करें कि खुदा का कलाम जो उसके मुंह की बातें